اللہ جو کام کرے اس کام کو اللہ کی سنت کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک جو کام کرے اور ہمیشہ کرے اور دائماً کرے تو اسے اللہ کی سنت کہتے ہیں، سنت الہیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے سنت الہیہ۔ جب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا اور بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا اور ہمیشہ بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہوا۔ کس کی سنت ہوا؟ حضور پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہوا۔ اب یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، درود و سلام حضور پر بھیجنا یہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ کا عمل ہے، اللہ کی سنت۔ یہ بتائیے اللہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ بولیے نا پیچھے تک۔ تو نماز پڑھنا کس کی سنت ہوا، اللہ کی یا رسول کی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز اللہ کی کس نے پڑھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ اللہ نے، اللہ روزہ رکھتا ہے؟ تو اللہ نے روزہ نہ رکھا، روزہ کس نے رکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی مخلوق نے رکھا، پہلے نبیوں نے بھی رکھے، مگر ہم امت محمدی کے ناطے سے حضور علیہ السلام کی سنت کی بات کر رہے ہیں۔ حج اللہ کرتا ہے، کس نے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حج کس کی سنت ہوا؟ حکمن تو فرض ہو گیا، درجے میں تو فرض ہو گیا، مگر فعلاً یعنی کسی کا فعل اور عمل ہونے کی نسبت سے سنت ہوا، کس کی؟ تو نماز پڑھنا فعلاً حضور کی سنت، ویسے فرض۔ روزہ رکھنا فعلاً حضور کی سنت، حج کرنا فعلاً حضور کی سنت، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینا فعلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جتنی عبادتیں آپ اور ہم کرتے ہیں یہ ساری کس کی سنت ہیں؟ اللہ عبادت کرتا ہے کسی کی؟ نہیں، معاذ اللہ، وہ تو خود معبود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے اعمال اور ساری عبادتیں رسول کی سنت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا درجہ کیا برابر ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے درجے کو برابر جانے وہ کافر ہے۔ رسول کا درجہ اللہ کے برابر بولیے نہیں ہو سکتا، کسی باب میں بھی نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کو اللہ کے برابر جانے وہ کافر۔ اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، اللہ مالک ہے، رسول مملوک ہے، اللہ معبود ہے، رسول عبد ہے۔ اللہ کا درجہ رسول کے برابر نہیں، اللہ کا درجہ بلند ہے، بالا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ساری کائنات سے بلند ہے مگر اللہ سے نیچے ہے۔ تو جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ رسول کا درجہ اللہ کے برابر نہیں، تو اب میرے سوال کا جواب دیں۔ جب رسول کا اپنا درجہ اللہ کے درجے کے برابر نہیں تو رسول کا کوئی کام درجے میں اللہ کے کام کے برابر ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی ہے بات؟ جب رسول کا اپنا درجہ اللہ کے درجے کے برابر نہیں تو رسول کا فعل، رسول کا عمل اللہ کے فعل اور عمل کے برابر ہوگا؟ رسول کی سنت اللہ کی سنت کے برابر ہوگی؟ جتنا فرق اللہ اور اللہ کے رسول میں ہوگا اتنا ہی فرق اللہ کی سنت اور رسول کی سنت میں ہوگا۔ اللہ کا درجہ بلند رسول کے درجے سے، سو اللہ کی سنت کا درجہ بلند رسول کی سنت سے۔ جب یہ بات اصولاً طے پا گئی، آؤ اب ذرا دیکھو، اللہ کا درجہ رسول سے بلند اور رسول کا درجہ اللہ سے نیچے، رسول کی سنت اللہ کی سنت سے کم تر اور اللہ کی سنت رسول کی سنت سے برتر۔ جب یہ فرق طے پا گیا تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے فرائض، سارے واجبات، ساری سنن، سارے اعمال صالحہ، سارے صدقات، ساری حسنات،
سارے خیرات، ساری نیکیاں، الغرض دین میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے عمل رسول کی سنت ہیں، اور رسول پر درود و سلام بھیجنا رب کی سنت ہے۔ جس طرح رسول رب کے برابر نہیں، اس طرح رسول کی سنت رب کی سنت کے برابر نہیں۔ معلوم یہ ہوا لوگوں، نماز، روزہ، حج، زکات، سارے فرائض سر آنکھوں پر بلند بلند تر صحیح، مگر خدا کی سنت کے مقابلے میں ساری عبادتیں ایک طرف اور مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا ایک طرف۔